السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں حکومت سندھ کا کم آمدنی والے گھرانوں میں سولر سسٹم کی تقسیم ہو یا حکومت سندھ کی چینی سرمایہ کاروں کو الیکٹرک وہیکلز پلانٹ لگانے کی پیشکش ہو، کراچی میں ٹریفک گردی پر گورنر سندھ کی آواز ہو یا مصنوعی مہنگائی پر وزیر اعلیٰ سندھ کی دہائی ہو، گرین لائن کو فنکشنل کرنے کے لیے گرانٹ کی منظوری ہو یا کراچی میں رواں برس کے ریکارڈ اسٹریٹ کرائمز کی رپورٹ ہو، وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی کراچی میں کامسس یونیورسٹی کے قیام کی پیش قدمی ہو یا رمضان میں تمباکو نوشی سے چھٹکارے کے لیے طبی ماہرین کی تجاویز ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ اسکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ رمضان آتے ہی ایل پی جی مافیا بے قابو، مقررہ نرخ کے بجائے منمانی قیمت کی وصولی۔ گھریلو ملازمہ ماں بیٹیاں 1 کروڑ لوٹ کر رفو چکر، ویڈیو سامنے آ گئی۔ کچے کے بعد لاہور میں بھی ہنی ٹریپ کی واردات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ناقص انتظامات پر ایم ایس میو ہسپتال کو ہٹانے کا حکم۔ لاہور لبرٹی مارکیٹ میں سجایا سردار درشن سنگھ نے افطار دسترخوان۔ رمضان المبارک میں دکانداروں نے چینی کے ریٹ کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیے۔ 21 سال بعد جرمن کی ہاکی ٹیم کی پاکستان آمد۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کی کیا اہمیت اور تاریخ ہے، خصوصی رپورٹ شامل کریں گے پروگرام میں۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات پر اظہار اطمینان۔ آئی ایم ایف وفد کی مذاکرات کے لیے پاکستان آمد۔ وزیر خزانہ کی معاشی صورتحال اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ۔ اسلام آباد میں مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اسلام آباد کے رمضان سستے بازاروں میں گراں فروشی کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن۔ 94 افراد گرفتار، 3 دکانیں سیل۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں شرکت کے لیے 25 رکنی پاکستانی دستہ اٹلی پہنچ گیا۔ جنگلی حیات کا عالمی دن۔ ہمالیہ کے برفانی چیتے ہوں یا دریائے سندھ کی ڈولفن مچھلی، پاکستانی حیاتیاتی تنوع سے مالا مال جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے، خصوصی رپورٹ شامل کریں گے پروگرام میں۔ جڑواں شہروں کے عوام ہو جائیں پھر سے تیار، بارش کا ایک اور سپیل آنے کو ہے بے قرار۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں پیر سے بارشوں کی پیشن گوئی۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ حکومت سندھ نے کم آمدنی والے 2 لاکھ گھرانوں میں سولر سسٹم کی تقسیم شروع کر دی۔ سینئر وزیر سندھ کی چینی سرمایہ کاروں کو سندھ میں الیکٹرک وہیکلز پلانٹ لگانے کی پیشکش۔ کراچی میں ٹریفک گردی ہو رہی ہے، شہری ڈمپر سے ہلاکتوں پر رائے دیں، گورنر سندھ۔ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ۔ گرین لائن بی آر ٹی کو فنکشنل کرنے سمیت سندھ کے دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے گرانٹ کی منظوری۔ شہر کراچی میں رواں برس کے پہلے 2 ماہ اسٹریٹ کرائمز کے 10,000 سے زائد واقعات رپورٹ۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی کراچی میں کامسٹ یونیورسٹی کیمپس کے قیام کی پیش قدمی۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ سندھ سولر انرجی پروجیکٹ کے زیر اہتمام کے پی ٹی انٹرچینج ڈی ایچ اے فیز 1 کے قریب ایک بینکویٹ ہال میں کم آمدنی والے گھرانوں میں سولر ہوم سسٹمز کی تقسیم کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے 2 لاکھ کم آمدنی والے گھرانوں میں سولر ہوم سسٹم کی تقسیم شروع کر دی ہے۔
سندھ سولر پروجیکٹ توانائی میں خود کفیل ہونے کی جانب ایک اہم قدم ہے جو خاندانوں کو ان کی زندگی، بچوں کے بہتر تعلیم اور کاروبار کو پھلنے پھولنے کے قابل بناتا ہے۔ ہم ایک زیادہ لچکدار اور پائیدار سندھ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کم آمدنی والے خاندانوں کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وفاق نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں پہلے ہی کافی بجلی موجود ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر کراچی سمیت پورا سندھ لوڈ شیڈنگ کا شکار کیوں ہے؟ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسئلہ بجلی کے سرپلس کا نہیں ہے بلکہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی پیدا کرنے میں ناکامی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے الیکٹرک اسکوٹی بنانے والے چینی تاجروں کے وفد نے کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ سندھ میں الیکٹرک اسکوٹی متعارف کروانے اور ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے سندھ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے جدید اور ماحول دوست سفری سہولیات کے فروغ کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ دوران ملاقات سینئر وزیر کو اپنی کمپنی کی جدید ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ شرجیل انعام میمن نے چینی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے سندھ میں الیکٹرک وہیکلز کا ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی پیشکش کی۔ سینئر وزیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوکری پیشہ خواتین اور طالبات کو 1000 الیکٹرک اسکوٹیز جلد فراہم کریں گے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر سے شہری کی ہلاکت کے کیس میں واٹر ٹینکر کے ڈرائیور کو ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست مسترد کر دی اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات قابل افسوس ہیں۔ متعلقہ حکام کا رویہ بھی افسوسناک ہے۔ حکام قتل خطا کے بجائے قتل بالسبب کی سیکشن پر انحصار کرتے ہیں۔ عدالت نے کیس میں قتل خطا کی دفعہ 320 بھی شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس روزے کے افطار میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا کہ شہر میں ٹریفک گردی ہو رہی ہے، ڈمپر سے ہلاکتوں کا معاملہ تھم نہیں رہا، شہری ڈمپر سے ہلاکتوں پر قلم کو اپنا ہتھیار بنائے اور اپنی رائے دیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹریفک حادثات پر خطوط لکھے چکا ہوں۔ کراچی لاوارث نہیں ہے، اس شہر کی اور درد مندوں کی آواز کو بلند کرتا رہوں گا۔ ٹریفک حادثات میں شہید ہونے والوں کو ایک ایک پلاٹ دوں گا۔ پیر کے روز وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے کنٹرول سے متعلق منعقدہ اجلاس میں انہوں نے صوبے بھر میں قیمتوں کے تعین کے لیے سخت ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو یاد دلایا کہ 2022 کا انسداد منافع خوری قانون حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ذخیرہ شدہ اشیاء کو ضبط کر کے نیلام کرے تاکہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں انتظامیہ کو ہدایت دوں گا کہ ذخیرہ شدہ اشیاء کو ضبط کریں اور قانون کے تحت ان کی نیلامی یقینی بنائیں۔ اجلاس میں صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ، ضیاء الحسن لنجار، خصوصی معاون بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز عثمان غنی ہنگورو، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ڈی جی بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر توانائی منصوبہ بندی و ترقیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت کابینہ کی سب کمیٹی فائنانس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں عوامی مفاد کے منصوبوں کی منظوری، مختلف محکموں کے فائنانس سے متعلق درپیش مسائل پر غور کیا گیا، جبکہ گرین لائن BRT کراچی کو فنکشنل کرنے کے لیے 200 ملین روپے گرانٹ کی منظوری دے دی گئی۔ کڈنی سینٹر کراچی کے لیے 500 ملین گرانٹ مختص کی گئی۔ کیڈٹ کالج پٹارو کے لیے 200 ملین گرانٹ، کیڈٹ کالج کرمپور کے لیے گاڑیوں کی خریداری کی منظوری، نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ، لاہوتی میلہ فیسٹیول گرانٹ اور جیکب آباد سٹی اربن ایریا کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی ورک، محکمہ قانون کی جانب سے افسران کی ترقی کے حوالے سے تجاویز کی منظوری کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، وزیر بلدیات سعید غنی، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم، سیکریٹری فائنانس، سیکریٹری صحت اور دیگر محکموں کے سیکریٹریز نے شرکت کی۔ شہر کراچی جرائم کی اماج گاہ بنا ہوا ہے۔ شہریوں کا جان و مال جرائم پیشہ ناصر کے رحم و کرم پر ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق رواں برس سال 2025 کے پہلے 2 ماہ کے دوران شہر میں اسٹریٹ کرائم کے 10,000 واقعات رپورٹ ہوئے۔
2 माह کے دوران 12 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل جبکہ 41 زخمی ہوئے۔ 2806 شہریوں سے موبائل فون بھی چھینے گئے، جبکہ اسی دوران شہر سے 306 گاڑیاں جبکہ 7244 موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی گئیں۔ پولیس کے مطابق سال 2024 کے پہلے 2 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کے 14,419 واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جن میں ڈکیتی مزاحمت پر 32 افراد قتل اور 99 زخمی ہوئے تھے۔ 4120 موبائل فون چھینے گئے تھے، جبکہ 335 گاڑیاں اور 9000 موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی گئی تھیں۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں کامسیٹس یونیورسٹی کا کیمپس بنانے کی ہدایات دے دی ہیں، جس پر سائنس و ٹیکنالوجی ڈویژن منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے جلد کام شروع کرائے گی۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی حکام کے مطابق فیزیبلٹی اسٹڈی کی بنیاد پر مجوزہ کیمپس کے لیے زمین اور عمارت قائم کرنے کا PC1 تیار ہوگا، جو منظوری کے لیے متعلقہ فورم پلاننگ ڈویژن کو بھجوایا جائے گا۔ وزارت کے حکام کے مطابق کراچی جتنا بڑا شہر ہے، اس کے لیے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہوں کم ہوں گی۔ یونیورسٹی کیمپس کے لیے سرکاری زمین کے حصول کے لیے کوشش کی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ LPG کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں۔ مقررہ قیمتوں کی جگہ منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عوام کو لوٹنے کے لیے دیگر مافیا کی طرح LPG مافیا بھی میدان میں آ گیا۔ اوگرا کی جانب سے مقرر کردہ قیمت کے برخلاف لاہور سمیت ملک بھر میں LPG مارکیٹنگ کمپنیاں اور LPG ڈسٹریبیوٹر اپنی مرضی کی قیمت وصول کرنے لگے، جس کے سبب عوام رمضان المبارک کے مبارک ایام میں بھی لٹنے پر مجبور ہیں۔ ذرائع کے مطابق 248 روپے فی کلو گرام LPG 260 روپے سے لے کر 290 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، اور انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں۔ LPG ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا ہے کہ LPG مارکیٹنگ کمپنیاں انہیں سرکاری ریٹ پر LPG نہیں دے رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 255 روپے یا 260 روپے میں LPG خرید کر 248 روپے میں فروخت کریں؟ اوگرا صرف قیمت کا تعین کر دیتی ہے، مگر LPG مارکیٹنگ کمپنیوں کو چیک نہیں کرتی۔ ناظرین، لاہور کے علاقہ سبزازار میں پہلے ہی دن کام پر آنے والی گھریلو ملازمہ نے اپنی بہن اور ماں کے ساتھ مل کر گھر سے 1 کروڑ سے زائد کے زیورات، 7 لاکھ نقدی اور 17,000 درہم چوری کر کے فرار ہو گئی۔ پولیس ملزمان کی تلاش میں مصروف، کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ ماں اور دونوں بیٹیوں کی سامان توڑے میں ڈال کر لے جانے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ مزید بتا رہے ہیں ثاقب سلیم بٹ اس رپورٹ میں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کچے کے بعد لاہور میں ہنی ٹریپ کی واردات۔ سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے نوجوانوں کو ورگلا کر نہ صرف تاوان وصول کیا گیا بلکہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ پولیس نے 2 بیٹی بھائیوں سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو ہسپتال کا دورہ کیا تو مریضوں اور ان کے لواحقین نے انتظامیہ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے، جس پر انہوں نے حکام پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے میو ہسپتال انتظامیہ کی سخت سرزنش کی اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS میو ہسپتال کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ دیکھیے محمد الیاس کی یہ رپورٹ۔ مریم نواز کا میو ہسپتال لاہور کا اچانک دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ کر مریضوں اور لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صورتحال پر شدید برہم ہوئی۔ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ The guy needs to be fired۔ شکر کریں میں آپ کو ریسٹ نہیں کرا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میو ہسپتال ایمرجنسی بلاک، TB اینڈ چیسٹ، ICU کارڈیالوجی اور دیگر وارڈ کا جائزہ بھی لیا۔ وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دورے کے دوران میو ہسپتال میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ میو ہسپتال کے امور کے بارے میں تفصیلی انکوائری اور ذمہ داروں کی جواب طلبی کی۔ میڈیسن کے واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں شعبہ صحت سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ڈویژنل لیول پر ہر مرض کے علاج کے لیے میڈیکل سٹی بنانے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔
ناظرین، ہر سال رمضان المبارک کے دوران لاہور میں مختلف ادارے اور مخیر حضرات سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں لبرٹی مارکیٹ میں سردار درشن سنگھ کا افطار دسترخوان اپنی خاص پہچان بنا چکا ہے، جہاں عام شہریوں، مسافروں اور مزدور طبقے کے لیے روزانہ افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سردار درشن سنگھ کو سماجی خدمات پر پرائڈ آف پاکستان سمیت کئی ایوارڈز مل چکے ہیں۔ دیکھیے محمد آصف محمود کی یہ رپورٹ۔ رمضان المبارک کے دوران جہاں مختلف اداروں اور مخیر حضرات کی طرف سے سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں سردار درشن سنگھ افطار دسترخوان سجاتے ہیں۔ جو غریب اور نادار لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی کہ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو جاتے ہیں، تو یہ تو سب کو کرنا چاہیے، باقی جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ سردار درشن سنگھ کے افطار دسترخوان کے چرچے بیرون ملک تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ سے آنے والی سکھ فیملی بھی افطار میں شریک ہوئی۔ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ہے۔ سردار درشن سنگھ نے بتایا افطاری میں روزانہ مینیو تبدیل کیا جاتا ہے۔ کووڈ آیا تھا، کووڈ میں ہم لنگر لگاتے تھے کئی مختلف جگہوں پہ، تو اس کے بعد جب کووڈ ختم ہوا تو ہمیں روزہ ایک سیکنڈ روزہ تھا، میں کسی جگہ گیا تھا، واپسی پہ آیا تو لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا، تو میں نے کہا ایک لڑکا میرے ساتھ تھا، میں نے کہا کل سے 200 بندوں کو سٹارٹ نہ کریں، تو انہوں نے کہا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب اور مستحق افراد کے لیے یہ دسترخوان کسی نعمت سے کم نہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ حکومت کی جانب سے رمضان المبارک میں چینی 130 روپے کلو فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن حکومتی دعووں کے باوجود مارکیٹ میں چینی 130 روپے فروخت نہیں کی جا رہی۔ لاہور میں چینی 165 روپے سے 170 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں افضال طالب اس رپورٹ میں۔ حکومت کی طرف سے ماہ رمضان کے دوران چینی 130 روپے فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا، مگر حکومتی دعووں کے باوجود مقررہ قیمت پر چینی کی فروخت ممکن نہیں ہو سکی۔ لاہور میں چینی 160 سے 170 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی چینی کی قیمت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ رمضان سے پہلے چینی 150 روپے کلو فروخت ہو رہی تھی۔ چینی مہنگی ہو گئی ہے، ابھی آہستہ آہستہ اور مہنگی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہماری پہنچ سے باہر ہو جائے گی۔ حکومت اس پہ زور دے اور چینی کی جو قیمتیں ہیں ان میں کم سے کم کرے۔ دوسری طرف ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے گراں فروشی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ہیں۔ لاہور میں 27 مقامات پر خلاف ورزیاں پائی گئیں، 4 مقدمات درج کیے گئے، 21 وارننگز دی گئیں اور 1 لاکھ سے زائد روپے کے جرمانے کیے گئے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں 21 سال بعد جرمن کی ہاکی ٹیم ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے۔ پاکستان جونیئر اور جرمنی جونیئر ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچوں پر مشتمل سیریز کے 3 میچز لاہور میں شیڈیول ہیں۔ ایک میچ کی میزبانی اسلام آباد کرے گا۔ غیر ملکی کھلاڑی اور منتظمین پاکستان جرمن ہاکی روابط کی بحالی پر کتنے خوش ہیں، اس بارے میں تفصیلات محمد یوسف انجم کی رپورٹ میں۔ ڈی ایچ اے لاہور ہاکی ارینا کی مصنوعی روشنیوں میں پاک جرمنی جونیئر ہاکی ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ کھیلا گیا۔ ورلڈ جونیئر چیمپئن جرمنی نے سخت مقابلے کے بعد 2-1 سے یہ میچ اپنے نام کیا۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے 21 سال بعد قومی کھیل ہاکی کی سرگرمیوں کی بحالی کو سراہا۔ طیب صاحب کو میں بہت زیادہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ساری ایک ٹیم ایفرٹ تھی، اور خاص طور پہ میں خواجہ جنید صاحب اور پرویز سندھیلا صاحب کا نام لوں گا کہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی، اور یہ ایک ٹیم میں سمجھتا ہوں ایفرٹ تھی۔ ریحان صاحب، ان سب نے مل کے جو آج کوشش کی، آج پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ہاکی، جس کا میں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ جب اذلان شاہ کپ کے اندر ٹیم نے جانا تھا، جب سپر 5 کے اندر جانا تھا، تو وہ کاوش جو ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی سرپرستی میں کی تھی، جس کا رزلٹ ہم نے دیکھا۔ مہمان خصوصی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے صدر طیب اکرام نے امید ظاہر کی کہ پاکستان جلد دنیائے ہاکی کے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرے گا اور پاک بھارت ہاکی کی بحالی بارے جلد پیش رفت ہوگی۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن FIH ایک سب سے اہم چیز جو ان کے لیے ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی ہاکی کو اوپر لانا ہے۔ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ایشیا کی اور ورلڈ کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہاکی اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کریں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں،
ओके, हमारी तरफ से इंडिया पाकिस्तान को हम 2 या 3 साल या 1 साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हम ले आते हैं। जूनियर जर्मन हॉकी टीम के कप्तान भी खासे खुश दिखाई दिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजीद ऐसे इवेंट्स पर जोर दिया। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना था। साल 2025 का उन्वान तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए हकूक़, मसावात और इन्हें बाइख्तियार बनाना रखा गया। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में एक ख़ुसूसी तकरीब का इनकाद भी किया, जिसका मकसद पोलियो के ख़ात्मे की कौमी मुहिम में ख़वातीन फ्रंट लाइन वर्कर्स के नुमायाँ किरदार को खिराज तहसीन पेश करना था। इसके अलावा पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन के हमरा मर्दों ने भी ख़वातीन से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मरकज़ी एहतजाजी मुज़ाहिरा भी किया गया, जिसमें ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ख़वातीन के आलमी दिन की क्या अहमियत और तारीख़ है, इस हवाले से शामिल करते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। ख़वातीन के आलमी दिन का आगाज़ 1908 में न्यूयॉर्क शहर से हुआ, जब 15,000 ख़वातीन ने कम घंटे काम, बेहतर तनख्वाहों और वोट के हक़ के लिए मार्च किया। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा एक सालाना दिन है। साल 2025 का उन्वान तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए हकूक़, मसावात और इन्हें बाइख्तियार बनाना रखा गया है। आइन में आर्टिकल 25 में रियासत गारंटी करती है कि ख़वातीन को आपको कौमी धारे में भी लेके आना है और आपको बराबरी की बुनियाद पर ख़वातीन जो है उनको बरात देनी है। पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो मईशत के रस्मी और गैर रस्मी शोबे में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि तालीम के मैदान में एक हायर एजुकेशन में कोई सिनफी तफरीक नहीं है, जेंडर पैरिटी है। फैसला साजी में, तालीम में, सेहत में, हर तरह के जो मामलात हैं उसमें अगर हम देखें तो बराबर के हकूक़ या ख़वातीन को जो उनको जो तवज्जो और हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ख़वातीन ने साबित किया है कि इनकी शमूलियत के बगैर कोई भी माशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर चीनी क़यादत और कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के कौमी दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी इआदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान चीनी सफ़ीर ने मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर बनाने में हुकूमत की कामयाबियों को सराहा और कहा कि चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की में अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी जायजे के सिलसिले में मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। IMF के वफ़द को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की माशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुज़ाकरात में रवा माली साल की पहली शशमाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरअज़्म है। IMF के वफ़द को यकीन दहानी करा दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ़द को मुल्की माशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ़द को बताया कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात जारी हैं, जबकि एक्सचेंज रेट और ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हैं। रेवेन्यू कलेक्शन पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने IMF वफ़द को ब्रीफिंग दी। वफ़द को सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना और मनसूबाबंदी की तरफ से पेश की जाने वाली ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट भी ज़ेरे गौर आई। IMF वफ़द की क़यादत जायज़ा मिशन की सरबराह नेथन पोर्टर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुल्क की नुमायां सलाहियतों और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने इशारा दिया कि मईशत तरक्की की राह पर है और कौम तरक्की की तरफ गामजन है।
مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ اسلام آباد میں مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف معاشی استحکام کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ We do not have a shortage of cartels, people who would like to squeeze the consumers. We do not have a very strong consumers protection societies like the West has. So I think کہ آپ کا CCP کا role and responsibility is even double as a formal government regulator as well as to replace the consumer protection societies which are lacking and not present in Pakistan. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے ہماری معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ We need to ensure that this time the opportunity that we have we use it prudently, we use it wisely for sustainable and inclusive growth inshallah as we go forward. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا چیئرمین CCP کی قیادت پر اعتماد ہے۔ چیئرمین کمپٹیشن کمیشن کبیر احمد سدھو نے کہا نئے ہیڈ آفس کی عمارت سے CCP کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت کے سستے بازاروں میں بھی گراں فروشی نہ رک سکی۔ 8 اسسٹنٹ کمشنرز اور 26 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے ماہ رمضان میں گراں فروشی کے خلاف 760 کارروائیاں کرتے ہوئے 3 دکانیں سیل کر دیں، 23 مقدمات بھی درج کیے اور 94 دکانداروں کو پرائس لسٹ سے زائد قیمت وصول کرنے پر حوالات بھیج دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے شہر بھر میں 20 فیئر پرائس شاپس فعال ہیں۔ سستے بازاروں میں آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ شہر بھر میں گراں فروشی کے خلاف ایکشن لے اور PWD روڈ، پارک روڈ اور GT روڈ پر بھی قیمتیں چیک کرنے پر توجہ دے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں شرکت کے لیے پاکستانی دستہ اٹلی پہنچ گیا۔ میلان ایئرپورٹ پر اسپیشل اولمپک اٹلی کے عہدیداران نے پاکستانی دستے کا استقبال کیا۔ ورلڈ ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب 8 مارچ کو ٹیورن میں منعقد ہوئی، جس میں 93 سے زائد ممالک کے 1500 سے زائد ایتھلیٹس 2000 رضاکاروں نے شرکت کی۔ اسپیشل ونٹر گیمز میں 25 رکنی وفد پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، جس میں ایتھلیٹس، کوچز، آفیشلز، میڈیکل سٹاف اور یوتھ لیڈرز شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں شرکت کے لیے پاکستانی دستہ اٹلی پہنچ گیا۔ میلان ایئرپورٹ پر اسپیشل اولمپکس اٹلی کے عہدیداران نے پاکستانی دستے کا استقبال کیا۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے مقابلے 8 مارچ سے 15 مارچ تک اٹلی میں ہوں گے۔ پاکستان کی نمائندگی 25 رکنی وفد کر رہا ہے، جس میں ایتھلیٹس، کوچز، آفیشلز، میڈیکل سٹاف اور یوتھ لیڈرز شامل ہیں۔ پاکستان کے باصلاحیت کھلاڑی سنو شوئنگ اور کراس کنٹری اسکیئنگ سمیت دیگر مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ چیئرپرسن اسپیشل اولمپکس پاکستان رونق لاکھانی نے کہا ہے امید ہے کھلاڑی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے بھی ملک کے لیے میڈلز لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کے لیے بیڈمنٹن لے کر آؤں گی۔ میں شروع سے ہوئے بھائی جا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم جیت رہے آئے رہے۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ 93 سے زائد ممالک کے 1500 سے زائد کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرے گا، جہاں 2000 رضاکار ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ پاکستانی ٹیم قومی پرچم کے ساتھ عالمی سطح پر اپنے عزم، اتحاد اور مہارت کا شاندار مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی طرح پاکستان میں بھی جنگلی حیات کا عالمی دن منایا گیا۔ ہمالیہ کے برفانی چیتے سے لے کر خطرے سے دوچار دریائے سندھ کی ڈولفن اور بحیرہ عرب کی شاندار ویل شارک تک پاکستان کو قدرت نے بے شمار حیاتیاتی تنوع سے نوازا ہے۔ یہ انواع صرف ہمارے قدرتی ورثے کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ جاندار ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے اور ہمارے ماحول اور معیشت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگلی حیات کا عالمی دن انسانیت اور فطرت کے درمیان تعلق کی ایک یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم غیر معمولی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری پر غور کریں، جو ہماری زندگیوں اور ماحولیاتی نظام کو تقویت بخشتی ہے۔ حکومت ان جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں پر
تیز ہواؤں کا راج برقرار ہے، تاہم ایک مغربی لہر کا آج رات سے ملک کے بیشتر علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان ہے۔ یہ لہر ملک کے بالائی علاقوں میں 16 مارچ تک برقرار رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران راولپنڈی، اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان موجود ہے۔ اس دوران بالائی پنجاب میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسمو بلیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔